اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی اسلامیات کے ساتھ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے۔ آج ہم پیپر 1 کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم آلریڈی اس کا سلیبس میں دے چکا ہوں، اور وہ ہے لائف اینڈ امپورٹینس آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو سمجھیں کہ کویشچن 100% آتا ہی ہے۔ کویشچن نمبر 3 میں تو 100% آتا ہے، اور کویشچن نمبر 4 میں اکثر آ جاتا ہے۔ یہ ایسے ریلیٹڈ اور چیزیں ہوتی ہیں تب بھی آتا ہے ریلیشن والا کے سلسلے میں۔ تو یہ اس کا مین ٹاپک ہے، اور آج کے جو ایک ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم لائن ارلی ہسٹری آف اسلام۔ دیکھیے ڈائریکٹلی تو اس پہ کوئی کویشچن نہیں آتا، لیکن میں نے جو ایگزامنر رپورٹس مستقل بہت سالوں تک پڑھی ہیں، ان میں ایک بات تو ہے کہ کبھی 1 نمبر کا کویشچن، 2 نمبر کا کویشچن تو وہ دے بھی دیتے ہیں کہ آپ فلاں جو ایونٹ ہوتا اس کا ایئر کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو 1 نمبر یا 2 نمبر بھی یوز نہیں کرنے تو آپ بتا دیجیے کہ فلاں ایئر میں یہ ایونٹ ہوا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایگزامنرز جو ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ جس وقت آپ کوئی بھی ایونٹ دیتے ہیں اسلامک ہسٹری کے سلسلے میں، اور آپ اس کی ایئر بھی دیتے ہیں کہ یہ فلاں سال میں ہوا تھا، تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور ایگزامنر اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچہ جو ہیں وہ اس کو ایئر بھی یاد تھا۔ بیٹل آف بدر کس سال میں ہوئی، احد کس سال میں ہوئی، حدیبیہ کس سال ہوئی۔ تو یہ چیز اگر آپ مینشن کرتے ہیں، ایک جملہ ہی ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن یہ کہ اس سے آپ کو آپ کے جو گریڈ ہے وہ امپروو کرتا ہے، اور ایگزامنر آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک سمری کے طور پر، ویسے بھی ایک نالج ہونی چاہیے اس بات کی کہ جو اسلام کا جو ڈیولپمنٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی پیدائش سے لے کے اور اس کے بعد آپ کی وفات تک، تو وہ کس طرح سے ہوا، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ تو اس کی بہت اچھی سمری ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس طرح سے اسلام کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ تو پھر آپ کے لیے آگے کے جو ایونٹس ان کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ کو یہ ایئرز آپ کو یاد ہیں تو آپ ایگزامینیشن میں اس کو مینشن کیجئے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میرے پاس جو ہے وہ ایک تو یہ ایبریویشنز ہیں، یعنی پی ایچ کا مطلب جو ہے پروفٹہڈ ہے، اور ایچ کا مطلب جو ہے وہ آفٹر ہجرہ ہے۔ پی ایچ یعنی پروفٹہڈ کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے لے کے اور جب تک آپ 40 سال کے نہیں ہو گئے، یعنی آپ سمجھیں کہ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ نبوت ملی، اور 40 سال سے لے کے 53 ایئر کی ایج یعنی 53 سال کی عمر تک آپ جو ہیں وہ مکہ میں ہی رہے اور مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، اور یہ جو ایئرز ہیں یہ کہلاتے ہیں پروفٹہڈ کے سال، نبوت کے سال جو ہیں وہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایئر آ جاتا ہے 622، تو 622 میں جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ چلے گئے مدینہ، اور پھر مدینہ میں آپ 10 سال تک رہے، 632 تک رہے، اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا۔ تو وہ جو ایئرز ہیں جو اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے اس میں جو آپ جس سال مائیگریٹ کر کے گئے مدینہ 622 میں، اس کو ہجری سال یعنی ہجرت کا سال یا ایئر آف مائیگریشن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو آفٹر ہجرہ جو ہے وہ میں نے اس کو دیا ہوا ہے، اور اس کا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، ویسے تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ ایئر آف پروفٹہڈ از فرسٹ ایئر آف ریویلیشن آف دا قرآن ان مکہ ٹو 13th ایئر ان مکہ۔ چونکہ وہ ارلی لائف کے ایونٹس تو جو ہیں اس وقت پروفٹ نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے بہت زیادہ سگنیفیکنس اس کی تو نہیں ہوگی،
لیکن ہاں یعنی نبوت آنے کے بعد کے جو سال ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، 13 سال جو مکے میں گزرے. پھر آفٹر ہجرہ میں ہے ہجرت یا ہجرہ اسٹارٹنگ فرام فرسٹ ایئر آف مائگریشن ٹو مدینہ ٹو ڈیٹ، یعنی اب تک جو ہے وہ ہجری سال جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت بھی. تو اس کو میں شارٹ سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کی سمری کیا ہے. دیکھیے 570 میں پروفٹ تو تھی بھی نہیں، تو 570 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برتھ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر آپ 610 میں کا جو ایئر ہے اے ڈی لگا لیجیے. تو یہ اس میں پہلی ریولیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے. دیکھیے اس کا ایک فارمولہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے ان کو یاد کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. 570 آپ کی برتھ ہے اور 40 سال کی ایج میں آپ پروفٹ بنے. تو اس 570 میں 40 پلس کر دیجیے تو وہ 610 ہو جائے گا. یہ آپ کی پیدائش ہوگی، یہ پیدائش ہے، اور یہ آپ کا فرسٹ ریولیوشن کا سال ہو جائے گا. 40 ایئرس میں آپ ایڈ کر دیجیے. اگر آپ کو یہ ڈیٹ یاد ہے تو پھر آپ کے لیے اس کو سب کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. 610 ہو جائے گی. اس کے بعد 613 میں یہ تھرڈ ایئر، یہ پروفٹ کے سال چل رہے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. اوپن انویٹیشن ٹو اسلام، 3 سال کے بعد. 3 سال تک تو آپ نے سائلنٹلی اپنی فیملی میں اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن 613 میں آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اس کو اوپن کر دیجیے. تو پھر آپ پہ گئے اور وہاں پہ تفصیل بعد میں آئے گی. تو یہ جو سال ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ اوپن انویٹیشن کر دی تھی. اس کے 2 سال کے بعد فرسٹ مائگریشن ٹو ایبیسینیا، پرسیکیوشن شروع ہو چکا تھا. رسول اللہ خود تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو ایبیسینیا مائگریٹ کر گیا. اس کے بعد پھر اس کے 1 سال کے بعد یہی گروپ جو تھا سیکنڈ مائگریشن ٹو ایبیسینیا، ایک بڑا گروپ تھا. تو وہ لوگ جو ہے وہ ایبیسینیا گئے. میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا اس لیے کہ ڈیٹیل تو کوشچن میں آئی جائیں گی، تو آپ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو یہ وقت نہیں ہے اس کا. 617 1 سال کے بعد جو ہے وہ بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک آؤٹ کر دیا، اور وہ ایک الگ کہانی ہے بالکل، اور بہت مشکل تکلیف دہ زندگی. اور پھر 620 میں جو ہے وہ یہ بیک آؤٹ ختم ہوا، اور اسی سال جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال جو ہے وہ ان کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر 620 میں ہی، یا سمجھیں کہ اس کے 620 ایگزیکٹ نہیں ہے، وہ 1 آدھ سال جو ہے اس میں آگے پیچھے کر کے معراج کا جرنی ہوا. اور پھر معراج کی جرنی کے علاوہ طائف کا جو جرنی ہوا، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ جرنیز ہیں. یہ تو ہیونس کا جرنی تھا، اور طائف جو ہے وہ قریبی تھا، 75 مائلز اوے فرام مکہ، تو وہاں پہ گئے تھے، تو وہ ہوا تھا. 621 میں جو ہے وہ عقبہ کی پہلی پلیج ہوئی، جس میں مدینے کے لوگ آ کے ملے، پہلی والی کچھ لوگ آ کے ملے اور وہاں پہ ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے سال 622 میں عقبہ کی سیکنڈ پلیج ہوئی، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ مدینہ بعد میں نام پڑا ہے مدینہ النبی، لیکن یثرب واز دا اولڈ نیم. تو یثرب میں ان کو انوائٹ کیا گیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے گے. اور پھر اس سال آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ آپ لوگ مدینے جانا شروع کر دیجئے. مسلمانوں نے مائگریشن شروع کر دیا، کافی لوگ چلے گئے. اور جب دیکھا کہ مائگریشن ہو رہا ہے اور مدینے کا معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ یثرب جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کا، ان کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا گیا. اور یہ اٹیمپٹ 622 میں ہوئی، اللہ نے مدد کی. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے مدینے چلے گئے. مدینے جانے کے بعد 622 میں جو پہلا سال تھا یہ ہجرت شروع ہو گئی. یہاں پہ مائگریشن وہ پروفٹ کے ایئرس ختم ہو گئے،
تو یہاں پہ جو ہے وہ مائگریشن کا یعنی ہجرت سال جو ہے وہ پہلا سال شروع ہو گیا۔ اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ مسجد بنائی، اور اذان کا جو سٹارٹ ہوا وہ بھی اسی سال ہو گیا تھا، فوراً ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی سال میں جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں جو اب دو میجر گروپ ہو گئے تھے، ایک مکہ کے لوگ تھے، ایک مدینے کے لوگ تھے۔ تو مکے کے لوگ جو تھے وہ تھے جو کہ رسول اللہ کے سے پہلے ان کے ساتھ آئے تھے، اور جو مدینے کے لوگ تھے ان کے بیسیکلی دو گروپ تھے، اوس اور خزرج، بڑے جو ٹرائب تھے۔ تو رسول اللہ نے اوس اور خزرج جو تھے ان کے ٹرائب کے ساتھ جو مہاجرین تھے ان کا ایک بردرہڈ قائم کی۔ تو یہ جو ہے 622 میں ہی ہو گیا تھا، یعنی مہاجرین کے انصار کے بیچ میں جو یہ ہوئی تھی۔ اور پھر اسی سال جو ہے وہ آپ نے جیوس کے ساتھ بھی ٹریٹی کی، اور دوسرے جو ٹرائبس تھے، جو نیبرنگ ٹرائبس تھے مدینے کے، وہاں پہ بھی آپ نے اپنی تعلقات کو قائم کیا۔ پھر 623 آ گیا، اگلا سال آ گیا، یعنی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ۔ اس میں روزوں کا فاسٹنگ جو ہے، صوم، یہ فرض قرار دیے گئے، اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا، ور میڈ آبلیگیٹری۔ اور قبلے کی جو چینج ہے وہ بھی اسی سال ہوئی ہے، قبلے کی چینج بھی اسی سال ہوئی ہے۔ یعنی اب تک مسلمان جو تھے وہ مدینے میں ہونے کے باوجود بھی بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ یروشلم کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ان کو حکم آ گیا کہ کوئی بات نہیں، اب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، جو چینج آف قبلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر 2 سال اور 1 سال سمجھنے کے مائگریشن کا 2 سال اور گزر گئے۔ تو 624 میں جو سیکنڈ ایئر تھا ہجرت کا، اس میں بیٹل آف بدر ہوئی۔ بڑی امپورٹنٹ بیٹل تھی، میں نے اس کو شاید اسی لیے اس کو وہ کیا بائی مارک، اس کو یاد رکھیے گا۔ 625 میں کفار جو تھے مکہ کے وہ پھر آئے، اور پھر اس سال جو ہے وہ بیٹل آف احد ہوئی۔ اور اسی سال بنو نذیر جو جیوز کا ایک ٹرائب تھا، 3 ٹرائبس تھے مدینے میں، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں بنو نذیر جو تھے وہ ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 627 میں جو ہے وہ 1 سال چھوڑ کے پھر بیٹل آف احزاب یا بیٹل آف ٹرینچ جو ہے وہ جنگ خندق جو کہلاتی ہے وہ ہوئی، اور اسی سال جو ہے وہ بنو قینقاع جو ہیں ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد 628 کا ایئر آ گیا، اور 628 کا یہ 6th ایئر تھا ہجرت کا، جس میں حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی۔ اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگز کو خط لکھے، اور اسی سال جو ہے وہ خیبر کی ایکسپیڈیشن ہوئی، اور اس میں رسول اللہ کو کانکویسٹ ملی۔ اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمڈ عمرہ، اس سال میں رسول اللہ نے عمرہ پرفارم کیا۔ 629 کا ایئر آ گیا، اور اس میں ایک بڑی ٹریجک بیٹل تھی، بیٹل آف موتا۔ تو بیٹل آف موتا ہوئی، اس میں 3 بڑے صحابہ شہید ہوئے، تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ 630 میں جو ہے وہ کانکویسٹ آف مکہ ہو گئی، اور اسی سال جو ہے وہ بیٹل آف حنین ہوئی، اور اسی سال جو ہے تبوک کی ایکسپیڈیشن ہوئی۔ میں ابھی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل آنے والے جو کویشچنز ہیں انہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب بتا دی جائے گی۔ 631 کا ایئر آ گیا، اور 631 کے ایئر میں یا 10 ہجرت کا کہہ لیجیے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجۃ الوداع یا فیئر ویل پلگریمیج جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی کا جو پراپرلی ایک جو حج تھا وہ ان کا پہلا اور آخری ایک ہی حج کیا آپ نے جو شریعت کے مطابق جس طرح سے ہوا تھا، تو وہ حج آپ کا ہوا، یعنی حجۃ الوداع۔ اور اس سے اگلے سال یعنی 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف واپس بلا لیا۔
تو یہ جو ڈیٹیل ہے تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کو اگر ڈیٹس یاد رہتی ہیں تو اس سے آپ کو ایگزامینیشن میں انشاءاللہ بہت اچھی مدد مل جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سب کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ.